السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 40۔ مائیکل جس بحری جہاز کے ذریعے ایک ماہی گیر کی حیثیت سے سسلی پہنچا تھا، اس نے اسے پیلرمو کی بندرگاہ پر اتارا تھا۔ وہاں سے اسے جزیرے کے مرکز کی طرف لے جایا گیا تھا، جہاں مافیا کی متوازی حکومت قائم تھی۔ وہاں کی مقامی مافیا کا چیف ڈان کورلیون کا کسی وجہ سے احسان مند تھا۔ اسی علاقے میں کورلیون نام کا وہ گاؤں بھی تھا جس کی یاد میں مائیکل کے باپ نے اپنا اصل نام چھوڑ کر کورلیون رکھ لیا تھا۔ اب وہاں ڈان کورلیون کا کوئی دور پار کا عزیز رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ عورتیں بڑھاپے اور بیماریوں کی وجہ سے مر گئی تھیں۔ مرد لڑائی جھگڑوں اور انتقام در انتقام کی نظر ہو گئے تھے، یا پھر امریکہ، برازیل وغیرہ کی طرف نکل گئے تھے۔ مائیکل یہ جان کر حیران رہ گیا کہ اس غربت زدہ گاؤں میں آبادی کی مناسبت سے قتل کی وارداتوں کی شرح دنیا میں زیادہ تھی۔ مائیکل کو مقامی مافیا چیف کے ایک عمر رسیدہ انکل کے گھر میں اس کے ساتھ ٹھہرایا گیا تھا۔ اس بوڑھے کا نام ٹازا تھا اور اس علاقے کا اکلوتا ڈاکٹر بھی تھا۔ مافیا کے مقامی چیف کا نام ٹوما تھا۔ وہ 55 سے اوپر کا تھا، جبکہ اس کا انکل ڈاکٹر ٹازا 70 سے اوپر کا تھا۔ مافیا کے مقامی چیف یعنی ڈان ٹوما کا سب سے بڑا کام ایک امیر خاندان کی طویل و عریض جاگیر اور زمینوں کو غریبوں کی دستبردار اور قبضے سے بچانا تھا۔ سسیلی کے قانون کے مطابق غیر آباد پڑی ہوئی کسی بھی زمین کو کوئی بھی شخص کاشتکاری کی غرض سے خرید سکتا تھا، لیکن اس امیر خاندان کی جو زمین غیر آباد پڑی ہوئی تھی، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ڈان ٹوما میٹھے پانی کے مقامی کنوؤں کا بھی مالک تھا۔ پانی ظاہر ہے زندگی کے لیے ناگزیر تھا، اور اس پر ڈان کی اجارہ داری تھی۔ یہ اس کی بہت بڑی تجارت تھی، اور اس پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے اس نے علاقے میں ڈیم بنانے کے لیے رومن حکومت کی کوششیں بھی ناکام بنا دی تھیں۔ تاہم ڈان ٹوما بھی اس اعتبار سے پرانے مکتب فکر کا مافیا چیف تھا کہ وہ منشیات کی تجارت یا عورتوں کے دھندے میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، جبکہ پیلرمو یا اس طرح کے دوسرے بڑے شہروں میں جو نوجوان مافیا شخصیتیں ابھر رہی تھیں، وہ کسی بھی دھندے کو شجرے ممنوعہ نہیں سمجھتی تھیں۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ بس دولت آنی چاہیے تھی، خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے آئے۔ ڈان کا مہمان ہونے کی حیثیت سے مائیکل کو کسی بھی معاملے میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی اصلیت کو پوشیدہ رکھنے اور اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے میں ہی مصلحت سمجھی تھی۔ اسے ہدایت بھی کچھ اس قسم کی ملی تھیں۔ زیادہ تر وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر ٹازا کی جائیداد کی حدود میں ہی رکھتا تھا۔ ڈاکٹر ٹازا کے بال برف کی طرح سفید، لیکن صحت عمدہ تھی۔ اس کا قد بھی سسیلی کے عام باشندوں سے اونچا، یعنی تقریباً 6 فٹ تھا۔ عمر 70 سال سے زیادہ ہونے کے باوجود اس نے جوانی کے مشاغل ترک نہیں کیے تھے۔ ہر ہفتے وہ بڑی باقاعدگی سے جوان اور حسین پیشہ ور خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے پیلرمو جاتا تھا۔ اس کا دوسرا محبوب مشغلہ مطالعہ تھا۔ اسے صرف اپنے پیشے سے متعلق یعنی میڈیکل کی کتابیں پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، باقی وہ دنیا کی ہر چیز بڑی دلچسپی سے پڑھتا تھا اور بڑے گنجلک موضوعات پر اپنے ارد گرد کے لوگوں سے تبادلہ خیال کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کے ارد گرد چونکہ صرف سادہ لوگ، ان پڑھ اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگ پائے جاتے تھے، اس لیے وہ بیچارے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے
اسبات میں سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پیٹھ پیچھے وہ یہی کہتے تھے کہ بڈھا نہ جانے کہاں کہاں کی ہانکتا رہتا ہے۔ مائیکل کی صورت میں ڈاکٹر ٹازا کو ایک بہتر سامعہ مل گیا تھا۔ کبھی کبھی ڈان ٹوما بھی آ جاتا تو وہ تینوں شام کو بڑے سے باغ میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے۔ باغ میں پھلوں سے لدے درختوں کے علاوہ ماربل کے بہت سے مجسمے بھی تھے۔ وہاں ویسے بھی ہر جگہ مجسمے نصب کرنے کا رواج بہت زیادہ تھا۔ باغوں میں تو ایسا لگتا تھا گویا مجسمے درختوں کے ساتھ اگتے ہوں۔ یہاں مختلف پھلوں اور پھولوں کی خوشبو پھیلی رہتی اور مدھم ہوا کے جھونکے حواس میں فرحت کا احساس بڑھا دیتے۔ ایسے میں ڈان مقامی مشروب کی چسکیاں لیتے ہوئے ماضی میں کھو جاتا اور مائیکل کو وہاں کی تاریخ، کلچر اور مافیا کے پس منظر وغیرہ کے بارے میں بتاتا۔ مافیا کا اصل مطلب پناہ گاہ تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ اس گروہ کا نام بن گیا جو ان حاکموں کے خلاف جدوجہد کرنے لگا تھا جنہوں نے ہمیشہ غریبوں کا خون چوسا تھا، انہیں کچلا تھا اور ان کی محنت پر خود عیش کرتے رہے تھے۔ سسلی میں یہ عمل دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ طویل عرصے سے جاری چلا آ رہا تھا۔ پولیس حاکموں کی اعلیٰ کار رہی تھی جس کی مدد سے وہ ان پڑھ اور غریب عوام کو کچلتے تھے اور ان پر اپنا جابرانہ تسلط برقرار رکھتے تھے۔ اس لیے ان طبقات میں پولیس نفرت کا نشانہ تھی۔ انہیں آپس میں کسی کو گالی دینا ہوتی تھی تو وہ اسے پولیس والا کہتے تھے۔ مافیا روز بروز طاقتور اور منظم ہوتی گئی۔ لوگ اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں اور مظالم کے سلسلے میں ان کے پاس فریادیں لے کر جانے لگے جو ان سے رازداری کا عہد لیتی تھی۔ مظلوم اور پسے ہوئے افراد رازداری کے اتنے عادی ہو گئے کہ اگر کوئی اجنبی ان سے کہیں کا راستہ پوچھتا تو وہ اسے بھی کوئی جواب نہ دیتے۔ ان کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا اور انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تب بھی وہ قاتل کا نام نہ لیتے۔ کسی کی بیٹی کی عزت لٹ جاتی اور وہ مجرم سے واقف ہوتا تب بھی اس کا نام زبان پر نہ لاتا۔ مافیا بنی تو ظالموں، جابروں، حاکموں اور دولت مندوں کے خلاف خفیہ اور مسلح جد و جہد کے لیے تھی، لیکن رفتہ رفتہ خود غریب، مظلوم اور فریادی طبقات بھی اس کی کارروائیوں کی زد میں آنے لگے۔ ان کے مسائل میں اضافہ کرنے والا گویا ایک اور طبقہ پیدا ہو گیا۔ پھر لوگ ان کی آپس کی چپکلشوں کی زد میں بھی آتے تھے۔ رفتہ رفتہ مافیا کا رابن ہوڈ والا کردار ختم ہو گیا اور وہ خود استحصالی طبقوں کی ساتھی بن گئی۔ حاکموں، دولت مندوں اور لٹیروں نے انہیں اپنا شریک کار اور محافظ بنا لیا۔ دولت جمع کرنے اور لوٹ مار سے زیادہ مستفید ہونے کے لیے گویا دونوں کا گٹھ جوڑ ہو گیا۔ جن طبقات کے خلاف جد و جہد کے لیے مافیا بنی تھی، در حقیقت وہ انہی کے اعلیٰ کار بن گئی۔ غریب، مظلوم اور فریادی بیچارے بدستور نقصان میں ہی رہے۔ مافیا در حقیقت انہی کی طرف تھی جو انہیں بھتے یا کسی اور شکل میں خراج ادا کر سکتے تھے۔ خالی ہاتھ والے خالی ہاتھ ہی رہے۔ مائیکل کا ٹوٹا ہوا جبڑا صحیح طور پر جوڑ نہیں سکا تھا اور اسے اسی حالت میں فرار ہونا پڑا تھا۔ اس لیے نتیجے میں اس کا منہ مستقل طور پر ٹیڑھا ہو گیا تھا اور کبھی کبھار اس کے جبڑے میں درد بھی اٹھتا تھا، جس کے لیے ڈاکٹر ٹازا اسے کچھ درد کش گولیاں دے دیتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے پیلرمو لے جا کر باقاعدہ سرجری کرا کے جبڑا ٹھیک کرانے کی پیشکش کی، لیکن جب مائیکل نے اس کا تفصیل طریقہ کار سنا تو اس نے اتنی زحمت اور تکلیف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر ٹازا نے خود اس کا تفصیلی علاج کرنے کی پیشکش کی، لیکن مائیکل اسے بھی ٹالتا رہا، کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ ڈاکٹر ٹازا نے باقاعدہ پڑھ لکھ کر محنت کر کے ڈگری نہیں لی، بلکہ اسے مافیا نے ڈاکٹر بنوایا تھا۔ مافیا جسے جو ڈگری چاہتی دلوا سکتی تھی اور جس کو جس پیشے میں چاہتی داخل کروا سکتی تھی۔ مائیکل کے یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے
کہ جس سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس کا انجام کیا ہو سکتا تھا۔ یہ ایک کینسر تھا جو جس سوسائٹی، جس معاشرے میں بھی پھیلتا رفتہ رفتہ اسے کھا جاتا۔ سسلی اس کی ایک مثال تھا جو اب بدروحوں کا مسکن معلوم ہوتا تھا۔ اس کے زیادہ تر لوگ روزی کی تلاش میں یا پھر قتل ہونے سے بچنے کے لیے دوسرے ملکوں کی طرف نکل گئے تھے۔ مائیکل کے پاس سوچ بچار کرنے کے لیے بہت وقت ہوتا تھا۔ دن میں وہ دیہات میں لمبی چہل قدمی کے لیے نکل جاتا۔ 2 چرواہے مقامی بندوقیں لیے اس کے ساتھ ہوتے۔ یہ چرواہے در حقیقت کرائے کے قاتل تھے اور مائیکل کی حفاظت کے لیے ڈان کی طرف سے تعینات کیے گئے تھے۔ مائیکل آوارہ گردی کے لیے نکلتا تو علاقے کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ جاتا اور سوچتا کہ ان لوگوں کو کیسی بد نصیبی نے گھیرا ہوگا جو اتنی خوبصورت جگہوں اور فطری حسن سے مالا مال نظاروں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کبھی کبھی مائیکل یوں ہی گھومتا پھرتا اپنے آبائی گاؤں کورلیون تک چلا جاتا، جس کی آبادی تقریباً 18,000 تھی۔ 18,000 کی اس آبادی میں گزشتہ 1 سال کے دوران 60 افراد قتل ہوئے تھے۔ اس گاؤں پر ہر وقت موت کے مہیب سائے منڈلاتے محسوس ہوتے تھے۔ موسولینی نے سسلی کو مافیا سے پاک کرنے کے لیے جس شخص کو پولیس چیف بنا کر بھیجا تھا، اس نے پورے جزیرے میں 3 فٹ سے اونچی بیرونی دیوار تعمیر کرنا ممنوع قرار دیا تھا، اور جو دیواریں اس سے زیادہ اونچی تھیں ان کا فاضل حصہ توڑوا دیا تھا تاکہ مافیا کے لوگ قتل و غارت اور گھات لگانے کے لیے انہیں استعمال نہ کر سکیں۔ اس تدبیر کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا۔ آخرکار اس نے ہر اس شخص کو گرفتار کر کے قید خانوں میں ڈلوا دیا تھا جس پر مافیا کا آدمی ہونے کا شبہ ہوتا تھا۔ لیکن دوسری عالمگیر جنگ کے بعد جب اتحادی فوجوں نے سسلی کے جزیرے پر قبضہ کیا یا اپنے الفاظ میں جزیرے کو آزاد کرایا، تو عارضی طور پر وہاں امریکی فوج نے حکومت قائم کی۔ امریکی فوجیوں کی نظر میں ہر وہ آدمی جمہوریت پسند تھا جسے فاشسٹ حکومت نے جیل میں ڈالا ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے ان لوگوں کو جیلوں سے نکال کر مختلف عہدوں پر فائز کر دیا۔ یوں مافیا کے بہت سے لوگ گاؤں اور دیہات کے میئر اور فوجی حکمرانوں کے ترجمان بن گئے۔ اس طرح مافیا کو دوبارہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہونے کا موقع مل گیا۔ مائیکل کو اطالوی زبان کی پہلے سے ہی کچھ شدھ بدھ تھی۔ سسلی میں 7 ماہ کے قیام کے دوران وہ اس زبان سے مزید آشنا ہو گیا تھا، تاہم اسے مقامیوں کی طرح زبان پر عبور حاصل نہیں تھا۔ اس کے باوجود اسے مقامی سمجھا جا سکتا تھا، کیونکہ بہت سے ایسے اطالوی بھی تھے جنہوں نے دوسرے ملکوں میں پرورش پائی تھی اور وہ اپنی زبان صحیح طور پر نہیں بول پاتے تھے۔ اس کے علاوہ مائیکل کو اس کے ٹیڑھے جبڑے کی وجہ سے بھی مقامی سمجھا جا سکتا تھا، کیونکہ مقامیوں میں اس قسم کے جسمانی نقائص عام تھے جنہیں معمولی سرجری یا پھر بہت اچھے علاج کے ذریعے درست کیا جا سکتا تھا، لیکن مقامی لوگوں کو یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ مائیکل کو کبھی کبھی کہ بھی یاد آتی تھی اور یہ سوچ کر اس کے دل میں درد کی لہر سی ابھرتی تھی اور وہ اپنے ضمیر پر بوجھ سا محسوس کرتا تھا کہ وہ آتے وقت اسے خدا حافظ بھی نہیں کہہ سکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ زندگی میں اگر آئندہ کبھی اس سے ملاقات ہوئی تب بھی پرانا رشتہ بحال نہیں ہو سکے گا۔ ڈان ٹوما سے بھی اس کی ملاقات کم ہی ہوتی تھی۔ ڈان نے ڈاکٹر تازہ کے ولا پر آنا کم کر دیا تھا۔ وہ اپنے کچھ مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ پیلرمو میں جنگ کی تباہ کاریاں ختم ہونے کے بعد تعمیر نو کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ پیسہ گردش میں آ چکا تھا، معاش اور روزگار کے ذرائع پیدا ہو رہے تھے۔ ایسے میں مافیا کی نئی نسل نے اندھیر مچانا شروع کر دیا تھا۔ ان لوگوں کی نظر میں ڈان ٹوما جیسے لوگ پرانی اور مضحکہ خیز نسل کے نمائندے تھے۔ وہ ان کا صرف مذاق ہی نہیں اڑاتے تھے بلکہ انہیں ذکر پہنچانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ڈان ٹوما کچھ اسی قسم کے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔
ایک روز مائیکل نے فیصلہ کیا کہ وہ آوارہ گردی کرتا ہوا کورلیون سے بھی آگے پہاڑوں تک جائے گا۔ حسب معمول دونوں چرواہے بندوقیں لیے بطور باڈی گارڈ اس کے ہمراہ تھے۔ یہ باڈی گارڈ اس کے ساتھ اس لیے نتھی نہیں کیے گئے تھے کہ یہاں اسے کورلیون فیملی کے دشمنوں سے کوئی خطرہ تھا، بلکہ یہاں ویسے ہی کسی اجنبی کا رہنا اور ادھر ادھر آوارہ گردی کرتے پھرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ علاقہ جرائم پیشہ لوگوں سے بھرا پڑا تھا، ہر قسم کی وارداتیں عام تھیں، راہ چلتے لوگ بھی ان کی لپیٹ میں آ جاتے تھے۔ مائیکل اکیلا ادھر ادھر پھرتا تو اسے ایک خاص قبیل کا چور بھی سمجھا جا سکتا تھا، جو کھلیان نما جھونپڑیوں میں چوری کرتے تھے۔ دراصل یہاں زمینوں پر کام کرنے والے کارندے وہیں قیام نہیں کرتے تھے، ان کے گھر تو اپنی بستیوں میں ہی ہوتے تھے، جو عام طور پر زرعی زمینوں سے دور ہوتی تھیں۔ چنانچہ وہ اپنے کاشتکاری کے اوزار یا ہاتھ سے چلنے والی چھوٹی موٹی مشینیں وغیرہ کھیتوں کے قریب ہی چھوڑ جاتے تھے، تاکہ روز اٹھا کر نہ لانی پڑیں۔ ان میں سے بعض چیزیں خاصی بھاری ہوتی تھیں۔ یہ چیزیں قدرے حفاظت سے رکھنے کے لیے انہوں نے فارمز، کھیتوں اور باغات کے قریب کھلیان نما جھونپڑیاں بنائی ہوئی تھیں۔ چور انہیں بھی نہیں بخشتے تھے، ان میں سے یہ چیزیں چرا کر لے جاتے تھے۔ کاشتکاروں اور زرعی کارندوں نے بھی آخر اس مسئلے کے تدارک کے لیے مافیا ہی کی خدمات حاصل کیں۔ مافیا کے لوگوں نے جن چوروں کو پکڑا انہیں موقع پر ہی مار ڈالا۔ کئی افراد محض شک کی بنا پر ہی مارے جا چکے تھے، لہٰذا کسی کا محض اس شک کی زد میں آنا بھی موت کے پیغام سے کم نہیں تھا۔ مائیکل کے دونوں محافظوں میں سے ایک تو بالکل ان پڑھ اور کوڑھ مغز تھا، وہ بولتا بھی بہت کم تھا اور اس کا چہرہ ہمیشہ جذبات سے عاری رہتا تھا۔ اس کا نام کیلو تھا۔ دوسرا البتہ معمولی پڑھا لکھا تھا اور اس نے تھوڑی بہت دنیا بھی دیکھی تھی، کیونکہ وہ اطالوی نیوی میں ملاح رہ چکا تھا۔ اس کے پیٹ پر ایک ٹیٹو بنا ہوا تھا، جو اس علاقے میں ذرا غیر معمولی بات تھی۔ وہ اس ٹیٹو کی وجہ سے آس پاس مشہور تھا۔ اس کا نام فیب تھا۔ وہ پھولوں اور پھلوں سے لدے باغات اور خوبصورت نظاروں کے درمیان پگڈنڈیوں پر چلے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی گدھا گاڑیاں ان کے قریب سے گزرتی تھیں۔ مائیکل نے دیکھا تھا کہ یہاں گدھا گاڑیوں پر رنگ برنگا پینٹ کرنے اور طرح طرح کی تصویریں بنانے کا رواج تھا۔ وہ گرد و پیش کی ہر چیز سے محظوظ ہوتا جا رہا تھا، حالانکہ اس کا جبڑا تکلیف دے رہا تھا اور اس کے دباؤ کی وجہ سے اس کی دائمی نزلے کی تکلیف بھی بڑھ گئی تھی۔ 15 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آخر وہ تھک گئے اور مالٹے کے درختوں کے ایک جھنڈ میں چشمے کے قریب کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے پینے کی کچھ چیزیں وہ ساتھ لائے تھے۔ کھانے کے بعد ان پر سستی چھانے لگی، وہ سستانے کے لیے وہیں لیٹ گئے۔ فیب نے تو اپنے ٹیٹو کی نمائش کرنے کے لیے قمیض کے سارے بٹن کھول دیے۔ وہیں پس منظر میں رومن طرز تعمیر کا ایک ولا بھی نظر آ رہا تھا، جو کسی چھوٹے سے قلعے سے کم نہیں تھا۔ اس قلعے سے گاؤں کی لڑکیوں کی ایک ٹولی بڑی عمر کی 2 عورتوں کی قیادت میں نکلی۔ وہ عورتیں ڈھیلے ڈھالے سیاہ لبادوں میں تھیں۔ لڑکیاں شاید اس مکان کی صفائی ستھرائی اور دیگر کاموں کے لیے آئی تھیں۔ غالباً وہ مکان کسی امیر آدمی کی ملکیت تھا، جو اپنی فیملی کے ساتھ سردیوں میں آ کر وہاں قیام کرتا تھا۔ لڑکیاں کام سے فارغ ہونے کے بعد چہلیں کرتی اور ایک خاص قسم کے پھول جمع کرتی چلی آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی پھول جمع کرتی بے خیالی میں ان کے عین قریب چلی آئی۔ وہ سب ہی لڑکیاں نوخیز تھیں، کسی کی بھی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جو لڑکی اکیلی بے خبری میں ان کی طرف چلی آ رہی تھی، اس کے ایک ہاتھ میں سیاہ انگوروں کا خوشہ اور دوسرے ہاتھ میں پھول تھے۔ مائیکل ایک درخت کے سہارے نیم دراز مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایسا حسن اس نے اس قدر سادگی اور معصومیت کے ساتھ یکجا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لڑکی کے بال سیاہ گھنگریالے، آنکھیں غزالی اور رنگت چاندنی جیسی تھی۔ مائیکل کے باڈی گارڈ اسے یوں محویت سے لڑکی کی طرف تکتے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کے خیال میں مائیکل کے ہوش و حواس پر بجلی گر گئی تھی۔
جب پہلی بار اور محض ایک نظر کسی لڑکی کو دیکھ کر کسی مرد کی یہ حالت ہوتی تھی تو وہاں اس کے لیے یہی اصطلاح استعمال ہوتی تھی کہ اس کے ہوش و حواس پر بجلی گر پڑی۔ عین قریب آ کر لڑکی کی نظر ان لوگوں پر پڑی اور اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ انگوروں کا خوشہ اور پھول اس کے ہاتھوں سے گر گئے۔ پھر وہ پلٹ کر کسی خوف زدہ ہرنی کی طرح بھاگی۔ کیلو اور فیب دھیرے دھیرے ہنس رہے تھے جبکہ مائیکل دم بخود بیٹھا تھا۔ وہ اب بھی لڑکی کو ایک ٹک عقب سے دیکھ رہا تھا۔ دوڑتے وقت اس کے اعضاء کا لہراؤ واقعی اس کے ہوش گم کیے دے رہا تھا۔ اس کا دل گویا اس کی کنپٹیوں میں آ کر دھڑک رہا تھا۔ دونوں باڈی گارڈ اس کی حالت پر اب باقاعدہ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ لڑکی دوسری لڑکیوں اور بڑی عمر کی عورتوں کے پاس پہنچ چکی تھی اور پلٹ کر ہاتھ کے اشاروں سے گھبرائے ہوئے سے انداز میں انہیں درختوں کے جھنڈ میں مردوں کی موجودگی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مائیکل اتنی دور سے بھی اس کے حسن بلاخیز کی کشش محسوس کر سکتا تھا۔ بڑی عمر کی عورتوں نے غالباً ڈانٹنے کے انداز میں اس سے کچھ کہا، پھر وہ سب کی سب آگے چل دیں۔ بھئی تمہارے ہوش و حواس پر تو واقعی بجلی گر پڑی، فیب بے تکلفی سے بولا، لیکن یہ اتفاق کسی کسی کے ساتھ پیش آتا ہے اور اسے خوش قسمت سمجھا جاتا ہے۔ مائیکل نے مقامی شراب کی بوتل سے ایک گھونٹ لیا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ اپنی کیفیت پر وہ خود بھی حیران تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ اس کیفیت سے اس کا واسطہ کبھی لڑک پن میں بھی نہیں پڑا تھا کہ اسے پہلی بار تعلق استوار ہوتے وقت اس نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ اس لڑکی کا بیضوی چہرہ اس کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا تھا اور وہ گویا سرتاپا طلب بن گیا تھا۔ اس کا رواں رواں گویا پکار رہا تھا کہ اگر وہ لڑکی اسے نہ ملی تو وہ ایک عجیب محرومی سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ اس لڑکی کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور چند لمحوں کے لیے اس نظارے نے کے تصور کو بھی گویا اس کے ذہن کے نہاں خانوں سے نکال باہر کیا۔ کیا وہ چرواہے صحیح کہہ رہے تھے؟ کیا واقعی اس کے ہوش و حواس پر بجلی گر پڑی تھی؟ وہ سوچ رہا تھا۔ فیب بولا، ہم گاؤں چلتے ہیں، ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ تمہاری حالت کا علاج اب یہی ہے کہ وہ لڑکی تمہیں مل جائے، اور کچھ بعید نہیں کہ آسانی سے دستیاب ہو جائے۔ ہم خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے کیلو؟ کیلو نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ مائیکل کچھ نہ بولا اور ان دونوں کے ساتھ اس طرف چل دیا جہاں پہنچ کر وہ لڑکیاں ان کی نظر سے اوجھل ہو گئی تھیں۔ گاؤں بیشتر دیہات جیسا ہی تھا، تاہم وہ ایک قدرے بڑی سڑک کے قریب واقع تھا، اس لیے اس کی حالت کچھ بہتر نظر آ رہی تھی۔ گاؤں کے وسط میں ایک فوارہ تھا جو یہاں کے دیہات کی روایت تھی۔ چند دکانیں تھیں، وائن شاپ تھی، اور ان میں سے پہلے ایک کیفے تھا جس کے برآمدے میں 3 میزیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ ایک میز پر جا کر بیٹھ گئے۔ گاؤں کچھ ویران سا لگ رہا تھا۔ کیفے کا مالک خود انہیں ملنے آیا اور خوش خلقی سے بولا، تم لوگ یہاں اجنبی معلوم ہوتے ہو، میرے ہاں کی شراب پی کر دیکھو۔ یہاں کے بہترین انگوروں اور مالٹوں سے میرے اپنے بیٹے تیار کرتے ہیں۔ یہ اٹلی کی بہترین وائن ہے۔ انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی اور کیفے کا مالک وائن سے بھرا ہوا ایک جگ لے کر آ گیا۔ وہ گٹھے ہوئے جسم کا ایک پستہ قد ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کی وائن واقعی اچھی تھی۔ انہوں نے چند گھونٹ بھرنے کے بعد اس کی تعریف کی۔ پھر فیب اس سے مخاطب ہوا، مجھے یقین ہے تم یہاں کی سب لڑکیوں کو جانتے ہوگے۔ کچھ دیر پہلے ہم نے چند حسیناؤں کو ادھر آتے دیکھا تھا۔ خاص طور پر ان میں سے ایک کو دیکھ کر تو ہمارے دوست کے ہوش و حواس پر بجلی گر پڑی ہے۔ اس نے مائیکل کی طرف اشارہ کیا۔ کیفے کے مالک نے دلچسپی سے مائیکل کی طرف دیکھا۔ مائیکل جلدی سے بولا، اس لڑکی کے بال سیاہ، ریشمی اور گھنگریالے ہیں، آنکھیں بھی بڑی بڑی اور سیاہ ہیں۔ اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے، مگر اس میں گلابوں کی جھلک ہے۔
کیا گاؤں میں کوئی ایسی لڑکی موجود ہے؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں، میں ایسی لڑکی کو نہیں جانتا، کیفے کے مالک نے کہا اور اندر چلا گیا۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے دھیرے دھیرے جگ ختم کیا، پھر مزید وائن منگوانے کے لیے اس شخص کو پکارا، مگر وہ باہر نہیں آیا۔ تب فیب اٹھ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر تناؤ کے آثار تھے۔ وہ دبی دبی سی آواز میں مائیکل سے مخاطب ہوا۔ ہم اس سے جس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے تھے وہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ وہ اندر غصے سے بھرا بیٹھا ہے اور اپنے دونوں بیٹوں کا انتظار کر رہا ہے۔ شاید اس کا ارادہ ہے کہ اس کے بیٹے آ جائیں تو وہ تینوں ہماری خبر لینے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے ہمیں اب کورلیون کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ مائیکل نے سرد سی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کے تاثرات بدل گئے تھے۔ ان دونوں باڈی گارڈز کو وہ اب تک ایک نرم خو اور عام سا نوجوان دکھائی دیا تھا، یکا یک ہی وہ گویا ایک بدلا ہوا انسان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی شخصیت سے کچھ ایسی جھلک نظر آنے لگی تھی جسے محسوس کر کے دوسرے اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو سکتے تھے۔ دونوں باڈی گارڈ یکدم اس کے سامنے مرعوب سے نظر آنے لگے۔ مائیکل کا وہاں سے اٹھنا اور روانہ ہونے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے بجائے اس نے انہیں حکم دیا، اسے ذرا باہر بلا کر لاؤ۔ دونوں باڈی گارڈ اپنی بندوقیں سنبھال کر سعادت مندی سے اندر گئے اور چند لمحے بعد کیفے کے مالک کو ساتھ لے کر باہر آ گئے۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ وہ ان سے خوفزدہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ اب بھی غصے میں ہی نظر آ رہا تھا۔ مائیکل نے کرسی سے ٹیک لگا کر ایک لمحے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں کہا، مجھے اندازہ ہے کہ میں نے تمہاری بیٹی کے بارے میں اس طرح بات کر کے تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس کے لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ میں اس علاقے میں اجنبی ہوں، یہاں کے رسم و رواج سے ناواقف ہوں، لیکن یقین کرو میں نے جو کچھ کہا اس سے تمہاری یا تمہاری بیٹی کی توہین کرنا ہرگز میرا مقصد نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے تمہاری بیٹی کو کوئی ایسی ویسی لڑکی سمجھ کر اس کے بارے میں بات کی تھی۔ اس کے انداز خطابت سے دونوں باڈی گارڈ متاثر نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے مائیکل کو اس طرح بات کرتے نہیں سنا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی کے باوجود ایک مستحکم وقار اور دبدبا تھا۔ اس نے معذرت بھی باوقار انداز میں کی تھی۔ کیفے کے مالک نے کندھے اچکائے اور اس کے چہرے کی سختی میں کچھ کمی آئی، تاہم وہ بولا تو اس کا لہجہ تناؤ زدہ تھا۔ تم کون ہو اور میری بیٹی سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ مائیکل بلا تعامل اور بلا ہچکچاہٹ بولا، میرا نام مائیکل ہے، میں امریکی ہوں اور روپوش ہونے کے لیے سسلی آیا ہوں۔ میرے ملک کی پولیس کو میری تلاش ہے۔ تم چاہو تو میرے بارے میں اسے مطلع کر کے بہت بڑی رقم انعام کے طور پر حاصل کر سکتے ہو، لیکن اس طرح تمہاری بیٹی کو شوہر نہیں ملے گا اور وہ باپ سے بھی محروم ہو جائے گی۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا، پھر بولا، میں تمہاری اجازت سے اور تمہاری فیملی کی موجودگی میں نہایت باعزت طریقے سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں ایک باعزت آدمی ہوں، تمہیں اور تمہاری ساری فیملی کو بھی باعزت سمجھ رہا ہوں۔ میں تمہاری بیٹی سے مل کر باعزت انداز میں ہی اس سے شادی کی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بات بن جاتی ہے، وہ مان جاتی ہے، مجھے قبول کر لیتی ہے، تو ہم شادی کر لیں گے۔ اگر وہ انکار کر دیتی ہے تو آئندہ تم کبھی میری شکل نہیں دیکھو گے۔ مناسب وقت آنے پر میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دوں گا جو ایک سسر کو اپنے داماد کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ تینوں آدمی دم بخود سے مائیکل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیفے کے مالک کے چہرے پر غصے کے تاثرات اب اتنے شدید نہیں رہے تھے، اب ان میں بے یقینی اور تذبذب کی آمیزش ہو چکی تھی۔ مائیکل کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان الفاظ کا اصل مطلب کیا تھا۔ سسیلی میں کوئی براہ راست کسی سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا، کیا تم مافیا کے آدمی ہو؟ در حقیقت وہاں مافیا کا نام ہی نہیں لیا جاتا تھا۔ کوئی خواہ مافیا کو پسند کرتا تھا
یا اس سے نفرت کرتا تھا، ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے مافیا کو دوست ہی کا درجہ دینا پڑتا تھا۔ اس سے سوال اس طرح کیا جاتا تھا، کیا تم دوستوں کے دوست ہو؟ نہیں، مائیکل نے جواب دیا، میں نے کہا نا کہ میں ایک اجنبی ہوں۔ کیفے کے مالک نے اس کا سر تاپا جائزہ لیا۔ وہ گویا اسے نظروں ہی نظروں میں جانچ رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں چرواہوں کی طرف دیکھا جو اس وقت باڈی گارڈز کے فرائض انجام دے رہے تھے اور بے خوفی سے بندوقیں سرعام لیے پھر رہے تھے۔ دل ہی دل میں وہ غالباً اس نتیجے پر پہنچا ہوگا کہ اس طرح دو باڈی گارڈز کے ساتھ پھرنے والا اور روپوشی کی غرض سے ایک ملک سے بھاگ کر دوسرے ملک آ جانے والا آدمی معمولی اور بے حیثیت تو نہیں ہو سکتا۔ تاہم وہ اپنے لہجے میں خفگی کا عنصر برقرار رکھتے ہوئے بولا، اتوار کی سپہر کو یہاں آ جاؤ۔ میرا نام وٹالی ہے اور میرا گھر وہ گاؤں سے ذرا آگے پہاڑی پر ہے، لیکن تم یہیں کیفے میں ہی آ جانا۔ میں یہاں سے تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤں گا، پھر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ فیب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن مائیکل نے اس کی طرف ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ گویا بولنا بھول گیا۔ کیفے کا مالک غالباً اس بات سے کچھ اور متاثر ہوا۔ غالباً اسی کا نتیجہ تھا کہ جب مائیکل نے مصافحے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے نہ صرف مصافحہ کیا بلکہ قدرے خوش خلقی سے مسکرانے بھی لگا۔ شاید اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا کہ اس طرح اچانک اس قسم کا رشتہ مل جانا اس کے اور اس کی بیٹی کے لیے خوش بختی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آوارہ گردی میں مائیکل کو دلچسپی نہیں رہی۔ انہوں نے کورلیون سے کرائی کی ایک کار لی جس میں ڈرائیور بھی موجود تھا۔ اس کار کے ذریعے وہ دوپہر کے بعد کیفے پہنچ گئے۔ اس شام ڈان ٹوما بھی آیا ہوا تھا۔ اسے اور ڈاکٹر تازہ کو یقیناً باڈی گارڈز کی زبانی آج کے واقعے کی خبر مل چکی تھی، کیونکہ شام کو جب وہ تینوں باغ میں اکٹھے ہوئے تو ڈاکٹر تازہ نے مائیکل کی طرف دیکھ کر شریر انداز میں مسکراتے ہوئے گویا ڈان کو یاد دلایا، آج تو تمہارے دوست کے ہوش و حواس پر بجلی گر پڑی ہے۔ ٹوما مسکرایا اور اس نے مربیانہ انداز میں سر ہلایا۔ مائیکل نے ٹوما سے کہا، اتوار کو میں ان لوگوں کے گھر شادی کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہوگی۔ میں ان لوگوں کے لیے تحائف خریدنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس گاڑی بھی ہونی چاہیے۔ ڈان ٹوما نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، رقم تمہیں صبح مل جائے گی اور گاڑی کے لیے میں فیب سے کہہ دوں گا۔ اسے مشینی چیزوں کی کچھ سمجھ بوجھ ہے، وہ تمہارے لیے کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید لائے گا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، میں اس فیملی کو جانتا ہوں، اچھے معزز لوگ ہیں، گئے گزرے نہیں ہیں، لڑکی بھی اچھی ہے، لیکن ایک بار پھر سوچ لو، مجھے اپنے باپ کے سامنے شرمندہ نہ کرانا۔ مائیکل نے اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، سوچنے کا ہوش کس کمبخت کو ہے۔ اتوار سے پہلے فیب مائیکل کے لیے ایک سیکنڈ ہینڈ الفا رومیو گاڑی خرید لایا۔ گاڑی پرانی لیکن عمدہ حالت میں تھی۔ رقم مائیکل کو پہلے ہی مل چکی تھی اور وہ بس کے ذریعے پالرمو جا کر لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے تحائف خرید لایا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ لڑکی کا نام لونیا تھا۔ وہ اب ہر رات اسی کے خواب دیکھتا تھا۔ اتوار کو مائیکل گاڑی میں کیفے پہنچا۔ کیلو اور فیب پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ کیفے اس روز بند تھا، لیکن وٹالی ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ مائیکل نے دونوں باڈی گارڈز کو وہیں رکنے کے لیے کہا اور وٹالی کے ہمراہ پیدل اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر تو مختصر ہی تھا، لیکن اس میں پہاڑی پر چڑھائی بھی شامل تھی۔ عام حالات میں شاید تحائف کے پیکٹ اٹھا کر پہاڑی پر چڑھنا مائیکل کو دشوار محسوس ہوتا، لیکن اس وقت پہلی نظر کا عشق گویا اسے اڑائے لیا جا رہا تھا۔ وٹالی کا گھر دیکھ کر مائیکل کو اندازہ ہوا
کہ وہ عام لوگوں کی نسبت ذرا خوشحال تھے۔ اس کے دونوں بیٹے بھی گویا خاص طور پر اس کے استقبال کے لیے تیار ہو کر بیٹھے تھے۔ ان کی عمریں زیادہ نہیں تھیں، مگر تنومند اور مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے کچھ بڑے لگ رہے تھے۔ وٹالی کی بیوی بھی چاق و چوبند اور صحت مند عورت تھی۔ لڑکی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماں بیٹوں سے مائیکل کا تعارف کرایا گیا، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ اس نے ان لوگوں کے تحائف انہیں دیے، البتہ اس تحفے کا پیکٹ اپنے پاس ہی رکھا جو وہ لڑکی کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس کے تحائف شکریہ کے ساتھ قبول کر لیے گئے، لیکن کچھ زیادہ خوشی یا گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ مائیکل کو احساس ہوا کہ شاید اس نے تحائف لانے میں عجلت دکھائی تھی۔ ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ تحفے لے آیا تھا۔ آخر وٹالی نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، یہ مت سمجھنا کہ ہم ہر اجنبی کو اس طرح گھر میں بلا کر اس کی خاطر مدارات کر سکتے ہیں اور اس سے تحفے قبول کر سکتے ہیں۔ دراصل ٹوما نے ہمیں تمہارے بارے میں اطمینان دلایا ہے، اور اس علاقے میں ٹوما جیسے آدمی کے الفاظ پر نہ تو کوئی شبہ کر سکتا ہے اور نہ اس کی سفارش کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے تمہیں خوش آمدید کہا ہے۔ لیکن اس بات کو تم بھی مانو گے کہ اگر ہم اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور تم اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہو، تو ہمیں تمہارے بارے میں کچھ زیادہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ تمہارے خاندان کا تعلق یہیں سے ہے۔ فی الحال ہمارے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ ڈان ٹوما تمہیں اور تمہارے خاندان کو اپنے دوستوں میں شمار کرتا ہے۔ آپ میرے بارے میں جب جو پوچھیں گے میں بتا دوں گا، مائیکل نے کہا۔ اس لمحے اس کی کسی نامعلوم حس نے اسے بتایا کہ لڑکی کہیں آس پاس ہی موجود تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ واقعی کمرے کے اندرونی دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے صرف ایک نظر مائیکل کی طرف دیکھا اور شرمیلے انداز میں سر جھکا لیا۔ اس کی چاندنی جیسی رنگت میں شفق کی لالی شامل ہو گئی۔ اس نے بالوں میں یا لباس پر کوئی پھول نہیں لگایا ہوا تھا، لیکن اس کے وجود سے پھولوں کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ مائیکل نے یہی خوشبو محسوس کر کے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ لڑکی کا لباس بتا رہا تھا کہ اس نے بھی آج کے دن کے لیے خصوصی اہتمام کیا تھا۔ آؤ آؤ یہاں بیٹھو لونیا۔ لڑکی کی ماں نے اسے بلایا اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئی اور اپنی ماں کے پاس کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر مائیکل کی سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگی اور خون گویا آتش سیال بن کر اس کی کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ اس لمحے اسے یہ احساس بھی ہوا کہ وہ اس لڑکی کو کسی اور کی ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ شاید اس مرد کو قتل کر دے گا جو اسے چھونے کی بھی کوشش کرے گا۔ اسے پا لینے، اپنا بنا لینے اور اپنے قبضے میں کر لینے کی خواہش اس کے دل میں اتنی شدید تھی کہ صبر کرنا اسے ناممکن محسوس ہو رہا تھا۔ کسی بخیل کو سونے کے سکوں کی، کسی خانہ بدوش کو گھر کی، اور کتنے ہی دنوں سے صحرا میں بھٹکتے کسی مسافر کو پانی کی، یا کسی جاں بلد مریض کو دوا کی طلب جتنی شدت سے ہو سکتی تھی، مائیکل کے خیال میں اس کی طلب ان سب سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ اس کی کیفیت کو شاید کسی نہ کسی حد تک لڑکی کے گھر والوں نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ انہوں نے شاید یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ اس کا تعلق بہرحال کسی بڑے خاندان سے تھا۔ اس کے ٹیڑھے جبڑے کو بھی کسی نے ناپسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ دوسری طرف سے اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ جبڑا ٹیڑھا ہونے سے پہلے وہ کتنا وجیح رہا ہوگا۔ مائیکل ایک ٹک لڑکی کے بیضوی چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ گویا اس کے یاقوتی ہونٹوں میں گردش کرتے خون کی حرکت بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ مرتعش لہجے میں بولا، میں نے اس روز باغ میں تمہیں دیکھا تھا۔ اگر تم اچانک مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی تو میں معذرت خواہ ہوں۔ لڑکی نے صرف ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر دیکھا۔
پھر اسی شرمیلے انداز میں سر جھکا لیا۔ اس کی لمبی لمبی سیاہ پلکیں یوں جھکی ہوئی تھیں جیسے اس کی آنکھیں بند ہوں۔ لڑکی کی ماں بولی، بیٹی اس سے بات کرو نا، بیچارہ میلوں کا سفر کر کے ہم لوگوں سے ملنے آیا ہے۔ لیکن لڑکی نے تب بھی سر نہیں اٹھایا اور نہ ہی کچھ بولی۔ مائیکل نے سنہرے کاغذ میں لپٹا ہوا اس کے تحفے کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ لڑکی نے پیکٹ لے کر گود میں رکھ لیا لیکن اسے کھولا نہیں اور بدستور سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسے کھولو نا لونیا، لڑکی کی ماں نے کہا، لیکن لونیا نے اب بھی اس کی ہدایت پر عمل نہیں کیا اور اسی طرح شرمیلے انداز میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آخر ماں نے ہی پیکٹ کھولا اور اس میں سے برآمد ہونے والے مخملی ڈبے کو دیکھ کر ہی مرعوب نظر آنے لگی۔ ڈبے میں سے سونے کی موٹی سی خوبصورت چین برآمد ہوئی۔ چین صرف قیمتی ہی نہیں بلکہ سسلی کی روایت کے مطابق اس قسم کا تحفہ اس بات کا اشارہ بھی تھا کہ تحفہ دینے والا شادی کے معاملے میں نہایت سنجیدہ تھا۔ لڑکی نے ایک بار پھر صرف ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر مائیکل کی طرف دیکھا اور فوراً ہی دوبارہ نظریں جھکاتے ہوئے نہایت دھیمی اور مترنم آواز میں بولی، شکریہ۔ اس کی آواز بھی اس کی شخصیت کی طرح خوبصورت تھی۔ مائیکل کے دل میں نقرئی گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ لونیا کی شخصیت میں ایک عجیب اجلا پن اور اچھوتا پن تھا، ایک انوکھی تازگی اور پاکیزگی تھی۔ یہ چیزیں اس نے امریکہ یا کسی اور ملک میں کسی لڑکی میں محسوس نہیں کی تھیں۔ آخرکار وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام اہل خانہ نے اس سے باری باری مصافحہ کیا، جن میں لڑکی بھی شامل تھی۔ اس کا نازک مرمری ہاتھ اس کے ہاتھ میں آیا تو اس کے لمس سے اس کی کنپٹیاں پہلے سے بھی زیادہ سنسنانے لگیں۔ اس نے بمشکل اپنا ہاتھ پیچھے کیا کہ طویل مصافحے کو کہیں اس کی بدتمیزی اور بد تہذیبی نہ سمجھا جائے۔ وہ سب لوگ اسے دروازے تک چھوڑنے آئے۔ لونیا کے والدین نے مائیکل کو آئندہ اتوار کو کھانے پر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ لونیا کو دوبارہ دیکھنے کے لیے ایک ہفتہ انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ دوسرے روز ہی لونیا کے والد ویٹلی سے گپ شپ کرنے کے بہانے ان کے کیفے جا پہنچا۔ سینیور ویٹلی اس کے ساتھ کیفے کے برآمدے میں بیٹھے کچھ دیر گپ شپ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک ملازم کے ذریعے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلا بھیجا۔ وہ گویا مائیکل کا اصل مطلب سمجھ گئے تھے اور انہیں شاید اس پر ترس آ گیا تھا۔ اس روز مائیکل اپنے باڈی گارڈز کو بھی ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ اس بار لونیا بھی کم شرما رہی تھی اور مائیکل سے تھوڑی بہت بات چیت بھی کر رہی تھی۔ دوسرے روز بھی مائیکل وہاں جا پہنچا اور اس روز بھی ویٹلی نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلوا لیا۔ اس روز لونیا آئی تو اس نے سونے کی وہ موٹی سی چین گلے میں پہنی ہوئی تھی جو مائیکل نے اسے تحفے میں دی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے مائیکل کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی اور مائیکل کی عمر میں خاصا فرق تھا اور مائیکل کا جبڑا بھی ٹیڑھا تھا، لیکن لونیا گویا ان باتوں کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ ان چیزوں کی طرف گویا اس کی نظر ہی نہیں تھی۔ اس کی نظروں میں تو مائیکل کے لیے بس محبت ہی ہوتی تھی۔ اس روز ماں اور بیٹی کو واپس گھر چھوڑنے کی ذمہ داری بھی مائیکل نے ہی لے لی اور ویٹلی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ تینوں افراد چہل قدمی کے سے انداز میں چلتے ہوئے پہاڑی پر چڑھنے لگے تو لونیا کی ماں ان سے کچھ پیچھے رہ گئی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ناہموار راستے کی وجہ سے وہ کبھی ہولے سے ایک دوسرے سے ٹکرا بھی جاتے تھے اور ہر بار مائیکل کے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی تھی، جیسے وہ کوئی نوخیز لڑکا ہو اور زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے ٹکرایا ہو۔ ایک جگہ تو لونیا لڑکھڑا کر گرنے بھی لگی۔ مائیکل نے فوراً سنبھالا اور سہارا دے کر گرنے سے بچایا۔ عقب سے اس کی ماں نے بلند آواز میں پیار بھرے انداز میں ڈانٹتے ہوئے سنبھل کر چلنے کی تلقین کی۔ وہ دونوں نہیں دیکھ سکے کہ اس وقت لونیا کی ماں کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کی بیٹی تو اس وقت سے اس پہاڑی پر چڑھ رہی تھی جب سے اس نے چلنا سیکھا تھا، اور جب سے ذرا بڑی ہوئی تھی تب سے تو یہاں قلانچیں بھرتی پھر رہی تھی
اور آج تک وہ اس طرح نہیں لڑکھڑائی تھی۔ 2 ہفتے اسی طرح ان کی ملاقاتیں جاری رہیں، لیکن یہ ملاقاتیں تنہائی میں نہیں ہوتی تھیں۔ اس دوران کوئی نہ کوئی تیسرا فرد موجود ہوتا تھا، تاہم اب لونیا بلا جھجک مائیکل سے بات کرنے لگی تھی۔ وہ ایک کم عمر تقریباً ان پڑھ اور دیہاتی سی لڑکی تھی، لیکن اس کی معصومیت، اس کے اچھوتے پیکر اور اس کے وجود کی تازگی نے گویا مائیکل کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ لونیا کو بھی ہر ادا سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی اسے پرستش کی حد تک چاہنے لگی تھی۔ مزید 2 ہفتے بعد ان کی شادی ہو گئی اور مائیکل کو گویا ایک نئی زندگی مل گئی۔ وہ جن تجربات سے گزر رہا تھا، وہ گویا اس سے پہلے اسے زندگی میں کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ لونیا تو گویا اس کی پوجا کرنے لگی تھی، اور وہ بھی جیسے لونیا کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد پہلے ہفتے میں وہ کئی بار پکنک پر گئے اور ادھر ادھر خوب گھومے پھرے، لیکن پھر ایک روز ڈان ٹوما نے علیحدگی میں اس سے ملاقات کی اور اسے سمجھایا کہ ایک مقامی لڑکی سے شادی کی وجہ سے وہ پورے علاقے کے لوگوں کی نظر میں آ گیا ہے، اور اس کے لیے اب احتیاط برتنا ضروری تھا، کیونکہ نیو یارک میں بیٹھے ہوئے کورلیون فیملی کے دشمنوں کے ہاتھ یہاں تک بھی پہنچے ہوئے تھے۔ آخر وہ بھی یہیں سے گئے ہوئے لوگوں کی نسلیں تھیں۔ ڈان ٹوما نے اب تو ولا کی 4 دیواری سے باہر بھی حفاظت کے لیے گارڈز تعینات کر دیے تھے، جبکہ 4 دیواری کے اندر فیب اور کیلو پہرا دیتے تھے۔ ڈان ٹوما خاصا فکر مند نظر آتا تھا۔ پیلرمو میں نئی مافیا کے لوگوں سے اس کی چپکلش بڑھتی جا رہی تھی۔ مائیکل نے اس کی بات سنجیدگی سے سنی اور اپنی نقل و حرکت محدود کر دی۔ وہ زیادہ تر گھر میں ہی رہنے لگا اور لونیا کو پڑھنا لکھنا سکھانے کی بھی کوشش کرتا۔ پھر ایک روز ڈان ٹوما پیلرمو سے واپس آیا تو اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ وہ مائیکل کو ایک طرف لے گیا اور نہایت رنجیدہ لہجے میں اس نے مائیکل کو بتایا کہ پیلرمو میں اسے خصوصی ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ نیو یارک میں سنی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سنی کے قتل کو کئی ماہ گزر چکے تھے، اور اس خبر سے مائیکل کو جو دھچکا پہنچا تھا، اس کے اثرات کافی حد تک کم ہو چکے تھے۔ ایک روز ڈان ٹوما نے اسے بتایا، تم علاقے کے بہت زیادہ لوگوں کی نظر میں آ گئے ہو، اور میں تمہاری سلامتی کی طرف سے بہت فکر مند ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم میاں بیوی کو ایک اور جگہ منتقل کر دیا جائے جو زیادہ محفوظ ہو۔ ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں علم ہو۔ تم خود بھی وہاں نہایت احتیاط سے رہنا اور خود کو زیادہ سے زیادہ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنا۔ ڈاکٹر ٹازا سے بھی ذکر نہ کرنا کہ تم کہیں اور منتقل ہو رہے ہو۔ فیب اور کیلو بدستور باڈی گارڈ کے طور پر تمہارے ساتھ رہیں گے اور گاڑی میں تمہارے ساتھ جائیں گے۔ وہ جگہ زیادہ محسوس ہے۔ لونیا ان دنوں امید سے تھی اور کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ طے یہ پایا کہ فی الحال لونیا کو اس کے والدین کے گھر پہنچا دیا جائے گا، بعد میں وہ وہیں براہ راست مائیکل کی نئی پناہ گاہ پر آ جائے گی۔ ڈان ٹوما نے اسے اسی رات خدا حافظ کہہ دیا، کیونکہ صبح منہ اندھیرے اسے پیلرمو جانا تھا۔ دوسرے روز ناشتے کے بعد مائیکل نے اوپر کی منزل سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے جھانکا تو فیب کو باغ میں ایک کرسی پر بیٹھے پایا۔ اس کی گن قریبی تپائی کے سہارے کھڑی تھی۔ مائیکل نے اسے پکارا اور کہا، گاڑی نکالو، تھوڑی دیر میں مجھے یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ کیلو کہاں ہے؟ کیلو کچن میں کافی پی رہا ہے، فیب نے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ پھر پوچھا، کیا آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ جائے گی؟ مائیکل نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ کچھ دنوں سے فیب کی نظریں اکثر لونیا کا تعاقب کرتی رہتی تھیں۔ لونیا جب بھی اس کے سامنے ادھر ادھر کہیں جاتی تھی، وہ پرخیال انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ پھر مائیکل نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ اس بات سے اسے تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہاں کے ڈان کا مہمان اور اس کے دوست کا بیٹا تھا۔
فیب جیسے لوگ اس کی بیوی سے چھیڑ چھاڑ یا کوئی غلط حرکت کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا سیدھا سا مطلب موت تھا۔ ہاں، مائیکل نے سرد مہری سے جواب دیا۔ ہمارے ساتھ جائے گی لیکن اسے اس کے والدین کے گھر اتارنا ہے۔ وہ چند دن بعد میرے پاس آئے گی۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا اور نیچے کچن میں جا کر ناشتہ کرنے لگا۔ لونیا نے اپنے ہاتھ سے ناشتہ تیار کر کے اس کے سامنے رکھا اور خود باہر چلی گئی۔ مائیکل ناشتے سے فارغ ہو رہا تھا کہ کیلو کچن میں آیا اور بولا، کیا میں آپ کا بیگ گاڑی میں پہنچا دوں؟ نہیں، بیگ میں خود ہی لے آؤں گا۔ لونیا کہاں ہے؟ وہ باہر گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہے اور گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے بے چین ہے، کیلو مسکراتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے امریکہ جانے سے پہلے وہ امریکی لڑکیوں والے سارے کام سیکھ لے گی۔ فیب کو بلا لو اور گاڑی میں میرا انتظار کرو، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر مائیکل دوبارہ اوپر اپنے بیڈ روم میں آیا۔ اس کا بیگ تیار رکھا تھا۔ اسے اٹھانے سے پہلے اس نے کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا۔ کیلو کھانے پینے کے سامان کی باسکٹ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ رہا تھا۔ گاڑی احاطے میں کھڑی تھی اور لونیا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی سٹیئرنگ وہیل کو ادھر ادھر گھما کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ پھر اس کی نظر فیب پر پڑی۔ وہ گیٹ سے باہر جا رہا تھا۔ جاتے جاتے اس نے دزدیدہ سے انداز میں گاڑی کی طرف دیکھا۔ مائیکل کو اس کا انداز کچھ عجیب سا لگا۔ شاید وہ کسی کام سے باہر جا رہا تھا، لیکن جاتے جاتے بھی لونیا کو ایک نظر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مائیکل دل ہی دل میں اس کے لیے غصے اور ناپسندیدگی کی ایک لہر محسوس کرتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر نیچے آ گیا۔ غنیمت تھا کہ ڈاکٹر تازہ ابھی تک سو رہا تھا۔ مائیکل اس کے سامنے رخصت ہونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دروازے سے نکلا تو لونیا نے دور سے ہی اسے دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ وہ گویا اس کے استقبال کے لیے پہلے ہی سے گاڑی سٹارٹ کر لینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ دوسرے ہی لمحے اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ مائیکل کچن کی دیوار سے ٹکرا کر دور جا گرا۔ اسے احساس تھا کہ کچھ چیزوں کے ٹکڑے اس پر گر رہے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں اور اس کی سماعت میں صرف سائیں سائیں کی سی آواز گونج رہی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے اتنا ضرور دیکھ لیا کہ گاڑی کے پرخچے اڑ چکے تھے۔ اس کے صرف چاروں پہیے اپنی جگہ کھڑے رہ گئے تھے، یا پھر وہ ایکسل وغیرہ نظر آ رہے تھے جن کے ذریعے پہیے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کے سوا کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ مائیکل کو ایک ایسے کمرے میں ہوش آیا جہاں روشنی کے لیے مٹی کے تیل کا صرف ایک لیمپ موجود تھا۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اسے نہایت رازدارانہ انداز میں اس کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر تازہ اس کے قریب موجود تھا، جو اس کمرے سے ہسپتال کے کمرے کا سا کام لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈان ٹوما بھی وہیں موجود تھا۔ ڈاکٹر تازہ نے گویا نئے سرے سے اس کا معائنہ کیا اور ڈان کو مطلع کیا۔ اب اس کی حالت بہت بہتر ہے، اب اس سے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ڈان نے اپنی کرسی مائیکل کے بیڈ کے قریب کھینچ لی اور نیچی آواز میں بولا، مائیکل، تمہیں ایک ہفتے بعد ہوش آیا ہے۔ فیب غائب ہو چکا ہے، یہ یقیناً اس کی کارستانی تھی۔ تمہارے بارے میں مشہور ہو چکا ہے کہ تم مر چکے ہو، اور میں اس تاثر کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اس طرح تم محفوظ رہو گے اور تمہاری جان کو مزید خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ اس وقت تم میرے ایک فارم ہاؤس میں ہو جو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ میرا تمہارے والد کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ جلد ہی وہ تمہیں امریکہ واپس بلوانے کے انتظامات کر رہے ہیں۔ شاید مائیکل کی آنکھوں میں سوال پڑھ کر ڈان ٹوما نے مزید کہا، پیلرمو میں نئی مافیا کے نوجوان لوگوں نے تمہاری موت کی خبر سننے کے بعد مجھ سے صلح کر لی ہے۔ اب بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ ان کا اصل ہدف میں نہیں، تم تھے۔ تمہاری موت کی خبر سن کر گویا انہیں قرار آ گیا ہے،
اس کام کے لیے انہوں نے فیب کو خرید لیا تھا۔ بہرحال تم یہ سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دو، میں تمہیں صرف حالات سے آگاہ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ بتا رہا ہوں، لیکن تمہیں ان معاملات پر سر کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم بس آرام کرو اور اپنی صحت بحال کرنے کی کوشش کرو۔ کیلو بھی یقیناً مر چکا تھا۔ مائیکل کے ذہن میں وہ آخری منظر ابھر رہا تھا جو اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شفاق سی مسکراہٹ ابھری اور وہ سرگوشی کے سے انداز میں ڈان ٹوما سے مخاطب ہوا۔ علاقے کے تمام چرواہوں میں یہ بات پھیلا دو کہ جو آدمی تمہیں فیب کا سراغ دے گا اسے تم انعام کے طور پر ایک بہترین فارم دو گے۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اور اس کی بات سن کر ڈان کے چہرے پر طمانینت آ گئی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد مائیکل بولا، پاپا کو پیغام بھجوا دو کہ وہ مجھے جلدی بلوانے کی کوشش کریں، اور میری طرف سے یہ بھی کہلوا دینا کہ اب میں صحیح معنوں میں ان کا بیٹا بن کر زندگی گزاروں گا۔ تاہم مائیکل کی صحت بحال ہونے میں 1 مہینہ لگ گیا اور مزید 2 مہینے اس کی واپسی کے انتظامات ہونے میں لگ گئے۔ آخر کار وہ رازدارانہ انداز میں ایک روز پیلرمو پہنچا۔ وہاں سے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے روم اور روم سے نیو یارک پہنچ گیا۔ باب نمبر 41 اگلی ویڈیو میں سنیں۔